سے حساب کتاب لگا کے عدت کا حساب نہیں کریں گے، واللہ اعلم۔ سوال یہ ہے کہ عورتوں کے ہاتھوں اور پیروں کا پردہ مستحب ہے یا واجب ہے؟ سبحان اللہ، حدیث سے بتا دیں۔ اگر واجب ہے تو خانہ کعبہ میں ہاتھ اور پاؤں کھلا رکھتے ہیں، خاص طور پر ہاتھوں کے بارے میں حکم ہے کہ دستانے اتار دو، تو واجب حکم کو رخصت کیسے مل گئی؟ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ اسلام کا اسلوب ہے کہ فرض واجب کے خلاف حکم نہیں دیا جاتا، بعض اسلام میں ایک چیز واجب فرض کر دی جائے تو کسی صورت میں روکنے کا حکم نہیں آتا، جبکہ ہاتھ اور پیر کے پردے کو ترک کرنے کا حکم حج اور عمرے میں آیا، اس کے واحد اور مستحب، واجب اور مستحب ہونے کے بارے میں حکم کی وضاحت کر دی جائے۔ دیکھیں بات یہ ہے، آپ نے دو باتیں مکس کر دی، ایک ہے چہرے اور ہتھیلی کے پردے کے بارے میں عمومی حکم، اور ایک یہ ہے حج کے موقع پر حکم۔ ان دونوں باتوں کو آپ سمجھ لیجئے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حج میں حالت احرام میں چہرے کا پردہ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ چہرے کا بھی ایک یعنی اسی طرح سے حرمت ہے چہرے پر، عورت کے چہرے کا بھی احرام ہے اسی طرح سے جس طرح سے مرد کے سر کا احرام ہے، یعنی مرد کے سر پر کوئی چیز نہیں رکھی جا سکتی، اسی طرح عورت کے چہرے پر کوئی چیز نہیں لگنی چاہیے۔ لہٰذا اس کی دلیل جو ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ لا تنتقب المرأة المحرمہ ولا تلبس القفازین، کہ جو حالت احرام میں عورت ہے وہ نقاب نہ پہنے اور نہ ہی دستانے پہنے، دستانے بھی نہ پہنے اور نقاب بھی نہ پہنے۔ اس لیے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ چہرے کو جو ہے وہ کسی طرح سے ڈھانپنا ہی نہیں اور چہرے کا پردہ کرنا ہی نہیں، حالانکہ یہ بالکل اس طرح کا حکم ہے جس طرح کا حکم مرد کے لیے ہے کہ وہ جسم کے مطابق سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، کھلی چادریں پہنے گا۔ کھلی چادریں پہننے کی پابندی حالت احرام میں مرد پر ہے، اور عورت پر بھی اسی طرح سے پابندی ہے کہ وہ کھلی چادر کے ساتھ تو پردہ کر سکتی ہے لیکن سلے ہوئے نقاب کے ساتھ نہیں کر سکتی، اور اسی طرح سے وہ سلے ہوئے دستانے جو ہاتھوں کی شکل کے ہوتے ہیں وہ نہیں پہن سکتی۔ اب ہاتھوں پر دستانے نہیں پہننے اور نقاب نہیں پہننا یہ ایک ہی حدیث کی دونوں حکم ہے، اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں کوئی بھی لیتا کہ اگر ہاتھ کو چادر ٹچ ہو جائے یا چادر کے اندر ہاتھ چھپ جائے تو احرام کے اندر دم پڑ جاتا ہے، یہ تو کوئی مطلب نہیں لیتا۔ تو پھر چہرے کو لگ جائے تو پھر دم کیوں پڑ جائے گا؟ تو نقاب اور دستانوں کی اسی طرح سے ممانعت ہے جس طرح سے قمیض شلوار پہننے کی ممانعت ہے، سلا ہوا کپڑا پہننے کی ممانعت ہے مرد۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بعض فقہا کی رائے ہے کہ چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے حج کے دوران، اور حالت احرام میں چہرہ کھلا رہنا چاہیے۔ لہٰذا یہ بنیادی مفروضہ جو آپ نے اس سوال کے درمیان میں بنایا ہے کہ اگر چہرے کا پردہ ہے تو حج کے درمیان حج کے دوران یہ واجب پردہ یہ ختم کیسے ہو گیا؟ اور واجب اور فرض کے خلاف تو کوئی حکم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم جب حالت احرام میں تھیں اور ہم جا رہی تھیں تو جب کوئی مرد سامنے آتا تھا تو ہم اپنا چہرہ کھلا سامنے نہیں آتا تھا تو ہم چہرہ کھلا رکھتے تھے، اور جب کوئی مرد سامنے آتا تھا تو ہم اپنے چہرے پر چادر ڈال لیتے تھے، نقاب لے لیتے تھے۔ اور اس میں جو الفاظ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ہیں کہ جب کوئی مرد سامنے آتا تھا صدلت احدانا جلبابہا من رأسہا علی وجہہا، کہ وہ کھلی جلباب کہتے ہیں اس کھلی چادر کو جو عورت اپنے اوپر لیتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اپنا چہرہ کھلا رکھتے تھے، جب کوئی مرد سامنے آتا تھا تو ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنے سر سے اپنے جلباب کو، اس بڑی چادر کو اپنے چہرے کے اوپر لے لیتی تھی، صدلت لٹکا لیتی تھی، یعنی جلبابہ صدلت احدانا، ہم میں سے ہر ایک لٹکا لیتی تھی جلبابہ اپنی چادر کو، من راسہا علی وجہہا، سر سے یوں نیچے لٹکا لیتی تھی، تو اس کا مطلب ہے پردہ کرتی تھی۔ تو اس کے علاوہ بھی امہات المومنین سے روایات ہیں کہ وہ پردہ کرتی تھیں۔ اس لیے ایک تو بات یہ ہے کہ حج کے دوران پردہ ساقط ہو جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو بخاری شریف کی حدیث دلیل بنائی جاتی ہے وہ دلیل اس لیے نہیں بنتی کہ اگر ہم اس کو دلیل بنائیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر ہاتھوں کے اوپر اگر چادر ٹچ ہو جائے تو پھر بھی دم پڑنا چاہیے، حالانکہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہاتھوں کے اوپر چادر ٹچ ہوتا ہے دم پڑتا ہے۔ تو اس حدیث کا، بخاری شریف کی اس حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ نقاب سلا ہوا عورت نہیں پہن سکتی اور اسی طرح سے دستانے نہیں پہن سکتی، البتہ کھلی چادر میں
وہ اگر اپنا چہرہ چھپاتی ہے، جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لٹکا لیتے تھے اور یا پھر اپنے ہاتھ بھی چھپا لیتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تو بات ہو گئی حج کی۔ رہ گئی یہ بات کہ عمومی طور پر ہاتھوں کا اور چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں، اور واجب ہے کہ مستحب ہے اور کیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ اختلاف صحابہ کرام کے درمیان بھی تھا، اور یہ ہر دور کے علماء میں رہا ہے، اور آج کے دور کے علماء میں بھی یہ اختلاف موجود ہے کہ چہرے اور ہتھیلیوں کا پردہ ہے کہ نہیں۔ اور اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ حجاب کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف یہ سکارف لینا یہ حجاب ہے، اس کو کہا بھی حجاب ہی جاتا ہے، گاؤن پہن لیا اور یہ کر لیا اور چہرہ اور ہتھیلیاں عورت جو ہے وہ کھلے رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے۔ دور حاضر میں جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں ان کا بھی خیال یہ ہے کہ یہی پردہ ہے اور اتنا کافی ہے۔ دیکھیں اس کے حق میں اور اس کے خلاف بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ اختلاف موجود ہے، اور یہ اختلاف صحابہ کرام سے لے کر اب تک یہ موجود ہے، اور اس میں دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں، لیکن زیادہ قوی بات جو محسوس ہوتی ہے، جو مختلف روایتیں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثلا واقعہ افک ہے، تو واقعہ افک میں جو سورہ نور کے اندر بیان ہوا، تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر پڑاؤ کیے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ جب اپنا ہاتھ ڈھونڈنے گئیں تو واپس آئیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا، تو فرماتی ہیں میں وہاں بیٹھ گئی اور میں نے یہ سوچا کہ جب وہ مجھے ہودج میں نہیں دیکھ پائیں گے تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے یہیں آئیں گے، تو اس لیے میں بیٹھ کے انتظار کرنے لگی۔ انتظار کے دوران لیٹ گئی اور نیند آ گئی، تو کہتی ہیں جب میری آنکھ کھلی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز سے میری آنکھ کھلی، اور یہ کون پڑھ رہے تھے؟ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ نے، جو پیچھے سے آ رہے تھے، تو انہوں نے پہچان لیا، اور حضرت صفوان بھی کہتے ہیں میں نے پہچان لیا۔ پہچان کیوں لیا؟ اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے مجھے حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، تو اس کا مطلب ہے حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے چہرے کھلے تھے، اور حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد چہرے چھپا لیے گئے تھے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فوراً اپنے آپ کو اپنے اوپر چادر اوڑھ لی، یعنی وہ لیٹی ہوئی تھی، پتہ نہیں تھا، اور اس کے اوپر وہ آئے، انہوں نے پہچان لیا، اب اٹھی فوراً، آنکھ کھلی اور اپنے اوپر چادر لے لی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پردہ کر لیا، حجاب کا حکم آنے کے بعد ساری صحابیات جو ہیں وہ پردہ کرتی تھیں اور وہ چہرہ چھپاتی تھیں۔ تو دلائل دونوں طرف موجود ہیں۔ اس طرح کی جو بات ہوتی ہے جس میں اختلاف موجود ہو، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اور اس میں ایک رائے، دیکھیں میری ذاتی رائے بھی چہرے کا پردہ کرنے کے حق میں ہے، اس لیے کہ اس میں بہت ساری اور باتیں بھی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یعنی دلائل دونوں طرف کے ہیں۔ لیکن ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو جس میں متقدمین سے لے کر متاخرین تک دونوں آراء موجود ہوں، تو آپ چاہے کسی ایک رائے کے مؤید ہوں، کسی ایک رائے کو رکھنے والے ہوں، لیکن دوسری رائے کو بھی اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنی آپ اپنی رائے کو اہمیت دے رہے ہیں، کیونکہ وہ دونوں مواقف جو ہیں وہ ہر دور میں رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے چہرے اور ہتھیلیوں کا پردہ میں سمجھتا ہوں کہ ہے اور واجب ہے، لیکن جب دوسری رائے موجود ہے متقدمین میں بھی اور متاخرین میں بھی، تو ہمیں اس رائے کو بھی اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنے ہم اپنی رائے کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اور اس لیے دونوں کا یعنی آپ سمجھ لیں کہ جواز ہے، اور جو لوگ یہ کہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، آپ ان کو بھی اتنا ہی حق دیں جتنا آپ ان کو حق دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے۔ یا اگر آپ یہ موقف رکھنے والے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو آپ ان لوگوں کو بھی جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ ہے، ان کو بھی اتنا ہی حق دیں۔ البتہ دلائل اگر آپ اکٹھے کریں گے اور ان کا تجزیہ کریں، تو میری رائے اور میرا رجحان یہ ہے کہ یہ دلائل زیادہ قوی ہیں کہ چہرہ کا پردہ ہے، اور حج کے دوران بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔